السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومن عورتوں سے یہ کہہ دیجئے کہ اپنی چادریں اپنے اوپر لٹکا لیا کریں۔ یہ بات زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور انہیں تکلیف نہ پہنچائی جائے، اور اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 22 اور آیت نمبر ہے 59۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں نبی کی بیویوں، بیٹیوں اور مومنہ عورتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ پردہ کر کے رہیں۔ تو اس لیے ہر بالغ جوان ایمان والی عورت پر لازم ہے کہ وہ خود کو چھپا کر رکھے، پردہ کر کے رہے، تاکہ کوئی اور بھی اس کی وجہ سے اور وہ خود بھی کسی برائی میں اپنے آپ کو اور ہلاکت میں نہ ڈالے۔ پردہ نہ کرنا جوان عورت کا کبیرہ گناہ ہے، اور ایسی عورت خود جہنم میں جانے والی اور دوسروں کے لیے بھی جہنم میں جانے کا سبب بننے والی ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابیات رضوان اللہ علیہن اجمعین بڑی بڑی کالی چادریں اپنے اوپر اوڑھ کر نکلتی، اور اس طرح نکلتی گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک نے ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں کو اپنی نظریں جھکانے کا حکم دیا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اے ایمان والے مردو، اپنی نظریں جھکا کر رکھو اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ یہی حکم اللہ سبحانہ و تعالی نے خواتین کو بھی دیا کہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ تو جب عورت بے پرد ہوگی، پردہ نہیں کرے گی، تو لازمی طور پر وہ مردوں کے لیے فتنے کا باعث بنے گی اور معاشرے کے اندر برائی کے پھیلنے کا سبب بننے والی ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین نے مومن مردوں کو اور مومنہ عورتوں کو اپنی نظریں جھکانے اور شرمگاہ کی حفاظت کا حکم دیا۔ اللہ نے مومن مردوں کو علیحدہ سے حکم دیا، مومن عورتوں کو علیحدہ سے حکم دیا، جس سے ہمیں معلوم ہوا کہ شرمگاہ کی حفاظت کرنا، پردہ کرنا اتنا اہم معاملہ ہے کہ اللہ نے ایک ساتھ نہیں کہہ دیا نہ مردوں کو نہ عورتوں کو، بلکہ علیحدہ علیحدہ اللہ نے دونوں سے خطاب کیا اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا۔ پارہ نمبر 18 ہے، سورۃ النور ہے، اور اس کی آیت مبارکہ ہے 30-31۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ اے نبی، آپ مومن مردوں سے کہہ دیجیے اپنی نظریں نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ عمل ہے۔ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، بلا شبہ یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے اچھی طرح واقف ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ،
اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ولا یبدین زینتہن، اور اپنی زینت کو ہرگز ظاہر نہ کریں، الا ما ظہر منہا، مگر جو از خود اس میں سے ظاہر ہو، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، خواتین کو چاہیے کہ اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنے حسن و جمال کو ظاہر نہ ہونے دیں، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ، آخر آیت تک، مگر اپنے خامدوں پر یا باپ دادے وغیرہ وغیرہ پر، یعنی وہ جو محرم ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ میں اللہ نے ایماندار عورتوں کو نظریں جھکانے، شرمگاہ کی حفاظت کرنے اور اپنی زینت والے حصوں کو چھپانے کا حکم دیا۔ اب زینت کس چیز میں ہے؟ عورت کا چہرہ یہ پر زینت ہے، عورت کا جو فیس یعنی چہرہ یہ پر زینت ہے، زینت ہے، یہ زینت والا ہے۔ اسی طرح عورت کا فرنٹ، عورت کا بیک یہ زینت والا ہے۔ تو عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی زینت کو چھپائے رکھیں۔ اب جو عورتیں پردہ نہیں کرتی، چہرہ کھلا رکھتی ہیں، سر پر اور چہرے پر دوپٹہ کرنے کی بجائے